بسم الله الرحمن الرحیم۔ ساتھیوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کرنے کے بعد آل کو۔ پیارے دینی بھائیوں، دور فتن میں جہاں بہت سارے فتنے ہیں، وہاں ایک فتنہ غیر مقلدیت کا ہے۔ کہنے کو تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ قرآن اور صحیح حدیث پہ عمل کرتے ہیں، لیکن جب موقع آتا ہے تو ان کا پیمانہ دوسرا ہو جاتا ہے، یعنی دوہرا پیمانہ بھی استعمال کرتے ہیں۔ جیسے انہی میں بہت ساری مثالوں میں ایک مثال ہے کہ جمعہ کے دن اہل سنت والجماعت 1400 سال سے ہر جگہ 2 اذانیں دیتی آ رہی۔ اس کی شروعات یوں ہوئی تھی کہ مدینہ منورہ میں جب آبادی بڑھ گئی، لوگ دور دور رہنے لگے، تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ اذان ہوتی تھی اور خطبہ شروع ہو جاتا تھا، تو اذان پہ لوگ الرٹ ہوتے ہیں، دور دور سے آتے ہیں، تو ان کی خطبے کے بہت سارے حصے چلے جاتے تھے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے لیے ایک اذان ایکسٹرا شروع کروائی، اور وہ اس کے مجاز رکھتے تھے، کیونکہ حدیث کی 7-8 کتابوں میں وہ حدیث آئی ہے، اور جو ترمذی میں بھی ہے، ابن حبان میں بھی ہے، حاکم میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، جس کا خلاصہ ہے کہ میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوط داڑھوں سے پکڑنا، علیکم بسنتی و سنت خلفائے الراشدین من المہدیین۔ تو یہ بڑی حدیث ہے، اس کا یہ حصہ ہے کہ میرے خلفائے راشدین کی سنت کی اتباع کرنا۔ لیکن جب اس سنت کی باری آتی ہے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک ضرورت کی چیز تھی، تو ضرورت کی چیز تو اب تو اور زیادہ ضرورت ہے اس کی، کہ جب اذان ہوگی، آبادی کتنی بڑی بڑی ہے۔ دوسرا یہ کہتے ہیں کہ یہ اذان تو مقام زورہ پہ دیا گیا تھا، تو مقام زورہ کے بارے میں بھی یہ کہ وہ مسجد کے باہر ایک اونچی جگہ تھی۔ اس طریقے سے تو انہوں نے عجیب عجیب استدلال شروع کر دیے کہ حدیث سے بھاگنا اور اجماع امت سے بھاگنا، اس پہ اجماع ہے امت کا کہ اجماع مستقل ایک حجت ہے اہل سنت والجماعت کے نزدیک، تو اس سے بھی بھاگتے ہیں اور اپنی مسجدوں میں یہ سنت کو چھوڑتے ہیں اور اس کے بارے میں غلط پرچار بھی کرتے ہیں۔ تو اسی سلسلے میں ہمارے بھائی سعید نے ایک اہل حدیث عالم صاحب سے بات کی، تو آپ آگے سنیں گے کہ کیسے وہ بہانے بازیاں کر کے پھر جب ان سے کچھ نہ بن پڑا تو فون کاٹ کر کے نکل گئے۔ تو آئیے سماعت فرماتے ہیں۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت ہے شیخ؟ جی اللہ کرم ہے۔ شیخ ایک مسئلہ سمجھنا تھا، اگر آپ کے پاس وقت ہو تو۔ بولیے۔ جی مجھے یہ جاننا تھا کہ اذان عثمانی پر عمل نہ کرتے ہوئے کیا اہل حدیث حضرات بخاری کی حدیث جس پر صحابہ کا اور تابعین کا اجماع ہے اور اس زمانے سے اب تک مسلسل اس پر عمل چلا آ رہا ہے، کیا اس کے منکر نہیں ہو جاتے ہیں؟ منکر نہیں ہوتے ہیں۔ کیسے نہیں؟ حضرت عثمان غنی کے زمانے میں ایک ضرورت تھی، ٹھیک ہے نا؟ حضرت عثمان غنی کے زمانے کی ایک ضرورت تھی جن کو انہوں نے محسوس کیا، ٹھیک ہے، تو وہ بازاروں میں نہ کہ مسجد میں، ٹھیک ہے، وہ بازار میں ایک آواز لگائی تھی انہوں نے، ٹھیک ہے نا؟ اور اس زمانے کے لوگ مسجد میں وہ کام کرتے ہیں، دونوں میں بہت زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اس کا منکر ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ منکر ہے۔ میں سوال کر رہا ہوں تعداد پہ، جو تعداد کی کہ ایک اضافی اذان ہو گئی جی، مقام، میں کہہ رہا ہوں کہ ایک جو اذان میں اضافہ ہوا نا، ایک زائد اذان جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اسٹارٹ کی، ایک اذان جو ایکسٹرا دی گئی تو 1400 سال سے دی گئی، سلف میں سے کسی نے بھی یہ 1400 سال سے وہ چالو ہے، میں نے کہا، اور سلف میں سے کسی نے یہ اس حدیث کی شرح میں یہ باتیں نہیں لائی کہ وہ اس مقام پہ دی، بازار میں دی، مسجد میں دی، یہ بحث تو کسی نے نہیں چھیڑی۔ مقام زورہ کہاں حضرت؟ وہ جو روایت ہے اس میں دیکھ لیجئے کہاں ہے وہ۔ ہاں میں کہہ رہا ہوں مقام زورہ پہ جو اذان دی گئی، تو یہ بحث کسی بھی، ہم یہ کہتے ہیں نا کتاب و سنت کو ہم اسلاف کے فہم سے سمجھتے ہیں،
تو سلف میں سے تو کسی نے یہ بحث ہی نہیں چھیڑی کہ مقام زہرہ پہ دینا چاہیے یا کہیں اور جا کے دینا چاہیے. یہ تو آج بحث چھیڑی جا رہی ہے, 2017-18 میں چالو ہے. کون بولا 2017-18 میں؟ تو کس نے یہ بحث چھیڑی کہ مقام زہرہ پہ دینا ہی ضروری ہے؟ کسی نے اس کی شرح کی؟ حدیث کے الفاظ ہیں شروع سے. ارے تو حدیث کا معنی سمجھیں گے ہم اسلاف سے نا. جیسے ابن حجر عسقلانی نے اس کی شرح کی ہو اور یہ قید لگائی ہو کہ مقام زہرہ پہ دینا چاہیے, ایک بات. دوسری بات, ابن حجر عسقلانی اس کی شرح میں یہ لکھا ہے کہ تمام محلوں میں, تمام شہروں میں اسی پہ عمل قائم ہو گیا. تو ہر جگہ تو یہ پاسبل بھی نہیں تھا کہ مسجد کے آس پاس مقام زہرہ ہو. ہاں تو ہر جگہ اذان جو تعداد ہے 2, وہ تو ہر جگہ موجود ہے. تو یہ بحث کیوں چھڑی جاتی ہے کہ قید کیوں لگائی جاتی ہے کہ فلاں مقام پہ ہی دینا چاہیے؟ فلاں وہ ضرورت تھی, انہوں نے دیا. ہم تو یہ نہیں کہتے کہ نہیں دینا چاہیے. ہاں ان کے لیے ضرورت تھا, ابھی زمانے میں ضرورت نہیں ہے. یہ بھی کس نے لکھا؟ نہیں, یہ شرح کس نے کی کہ وہ ضرورت تھا, حالانکہ سب نے اس کو سنت مانا ہے. ہاں ضرورت تھی نہیں, وہ تو سنت بن گئی. ضرورت سنت کیسے بن جائے گی؟ سنت نبی کے زمانے میں ہوگی تب سنت ہوگی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑنا. تو خلفائے راشدین کی یہ سنت ہے. تو سنت ہے جی, لیکن وہ جو سنت ہے تو وہ مقام زہرہ پہ ان کو لیے ضرورت تھی, بعد میں ضرورت پڑی. یہ مقام آپ نے بہت اچھی بات کہی, آپ نے بہت اچھی بات کہی. حافظ ابن بطل رحمۃ اللہ علیہ کی شرح کرتے ہیں, جن کی وفات 449 ہجری کی ہے. وہ فرماتے ہیں زہرہ مسجد کے دروازے پہ ایک اونچا ٹیلا تھا. تو یا تو بازار کا معاملہ ہی ختم ہو گیا, ایک بات. دوسری بات, بازار میں دینا, اگر یہ مان بھی لیا جائے جسٹ فار این آرگیومنٹ کہ بازار میں جا کر کے دینا ضرورت ہے, تو آج بازار تک جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم تو لاؤڈ اسپیکر کا استعمال کرتے ہیں, بازار تک آواز پہنچ جاتی ہے. اسی لیے پوری شیخ ایک تھی ضرورت کہ وہاں تک آواز پہنچے, تو وہ ضرورت آج پوری ہو جا رہی لاؤڈ اسپیکر سے. اور ایک تھی سنت کی اذان دوسری بار بھی دی جائے, تو وہ سنت بھی اپنی جگہ برقرار بھی ہے, ضرورت بھی پوری ہو گئی, سنت بھی پوری ہو گئی. سمجھے آپ؟ میں آپ کو سمجھا تو پایا نا. ہلو جزاك الله خيرا.